محترم ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام عزاداری انپلگڈ میں۔ ویورز، اگر ہم بات کریں واقعہ کربلا کی تو واقعہ کربلا صرف ایک بہتر سوچ نہیں بلکہ پیغام انسانیت اور بہتر مستقبل کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن کو اپنے کلام، اعمال اور طریقے کے ذریعے عام کیا۔ آج ضرورت ہے ہمیں امام کے مشن کو سمجھنے کی، آپ کے طریقہ کار کو اپنانے کی۔ وہاں کے لوگوں کی جہالت، ان کے فیصلے اور ان کی سمجھوتوں کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی۔ آج ہم تمام کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ کیا ہم بھی اس جہالت کے شکار تو نہیں ہو رہے؟ یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر سید اسمی زہرا کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن میں کن چیزوں کا سہارا لیا جو ہمیں آج بھی انسپائر کرتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا حسین علیہ السلام کا جو مشن بہت مقدس مشن کی، جس نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ یزیدیت کے جو تختے تھے اسے پلٹ کر کے رکھ دیا، اور واقعاً وہ صبر و تحمل اور توکل اللہ پر دکھایا، اور ایسی قربانیاں کربلا کے اس بن میں پیش کر دیں کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے بے نظیر ہو گئیں اور بہت سے پیغامات دے رہی ہیں۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام اس قدر مظلومیت کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی آپ کا پیغام باقی ہے اور آج بھی زمانے میں یہ پیغام عام کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ایسی چیز تھی جس کا سہارا امام نے لیا کہ جس سے اپنے مشن کو آگے بڑھایا ہے؟ اور بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ آقا حسین نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک کے اپنی اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جس چیز کا سہارا لیا اسی زمانے کے سامنے پیش کرتے رہے، اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا، جو امام شروعات سے کہہ رہے تھے۔ ہم یہ دیکھیں کہ تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب مولا حسین نے بارہا یہی کہا ہے لوگوں سے، کہیں پر یہ نہیں ملتا ہے کہ مولا حسین نے کہا ہو کہ میں جنگ کے لیے چلا ہوں، کیونکہ مولا کے مقصد ہی نہیں تھا، اور مولا ہمیشہ یہی کہتے رہے میں امت محمدی کی اصلاح کے لیے چلا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے چلا ہوں۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کی ہدایت کرنا، دعوت دینا، اور نہی عن المنکر یعنی کہ برائی سے روکنا۔ تو مولا حسین کا جو مشن تھا یہی تھا کہ اس زمانے میں جو یزید کی طرف سے برائیاں عام کی جا رہی ہیں اور وہ ان برائیوں کو دین سے جوڑنا چاہتا ہے، امام نے اسی برائیوں کو ختم کرنا چاہا، اور اچھائیوں کو زمانے میں عام کرنے کے لیے امام جب چلے تو یہی کہتے رہے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے چلا ہوں۔ امام کا مدینہ سے جانا، مدینے سے نکلنا، وہ بھی امت کی اصلاح کے لیے، مکہ امام کا آنا، 4 مہینہ چند دن وہاں امام کا قیام کرنا، لیکن اس درمیان بھی امام اپنے اس مشن کو اسی مقصد کے تحت آگے بڑھاتے رہے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کا مجمع زیادہ ہوتا تھا، اللہ کا گھر ہے، لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، تو لہٰذا امام سے جب ملاقات ہوتی امام اپنا مشن ان لوگوں کو بتاتے، نیکی کی دعوت دیتے، برائی سے انہیں روکنے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ امام کو جب مکہ سے بھی نکلنا پڑا اور کربلا معلیٰ آتے ہیں، کربلا میں امام کا آنا اور امام کی آخری دن جو زندگی کا رہا، اس دن تک کے امام نے دعوت دی ہے نیکیوں کی، اچھائی کی طرف بلاتے رہے، امام برائی سے روکتے رہے، جبکہ ان لوگوں نے امام پر 3 دن سے پانی بند کر دیا اور امام کے بچوں کو شہید کر دیا، بھتیجے بھانجے بھائی شہید کر دیے گئے، اصحاب۔ بالکل امام نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ امام یہ کہہ سکتے تھے کہ جب انہوں نے اتنا ظلم کیا تو اب بھی میں ان کے ساتھ یہ نرم گوشہ رکھوں کہ انہیں اچھائی کی دعوت دوں؟ نہیں، بلکہ آخری لمحات میں بھی امام نے اس طرح سے انہیں دعوت دی ہے، لیکن ان لوگوں نے امام پر رحم نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد امام کی جو شہادت واقع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام نے راستہ اپنایا کہ اچھائی کو عام کرنے کا اور برائی سے روکنے کا۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ اگر سماج میں انسان اس ایک چیز پر عمل کر لے کہ اسے اچھائی کو عام کرنا ہے اور برائی کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے جب وہ قدم بڑھائے گا، ہر انسان ایک ایک کر کے جب اسی طرح سے جڑتا جائے اس کام میں، تو ایک بہت بڑی تبدیلی اس پورے سماج میں، پورے معاشرے میں آ سکتی ہے، کیونکہ تمام مسائل برائیوں کے بڑھ جانے کی بنا پر ہیں۔ تو جب برائیوں کو ختم کرنے یا برائیوں کو دور کرنے کا سوچا جائے تو یقیناً اچھائیوں کی طرف لانے کا سوچا جائے لوگوں کو، تو یقیناً ایک انقلاب برپا ہوگا۔ اب اس کا بھی ایک انداز ہوا کرتا ہے کہ کیا فقط یہ ہو جائے کہ انسان بس اچانک سے اٹھے اور سماج کو سدھارنے کے لیے نکل پڑے؟ ایک
وہ کہتے ہیں نا ایک صبح اٹھ کر ہم نے سوچا کہ آج تو ہم بہت چینج لے آئیں گے. تو جب بعض دفعہ یہ بھی ہے ایک معاملہ کہ جب امر و نہی کی بات ہوتی ہے تو انسان کیا سوچتا ہے ٹھیک ہے دوسروں کو سدھارنا ہے نا, لیکن سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. دیکھیے علماء کرام بھی اس حوالے سے ہمیں ہدایت کرتے ہیں. علماء اسلام فرماتے ہیں کہ امر کا یعنی نیکی کی ہدایت کرنے کا بھی ایک سسٹم ہے, اس کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. علماء کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے اندر برائی کی نفرت پیدا کرنی ہوگی, یعنی سب سے پہلے وہ خود کے اندر جو برائیاں ہیں ان سے نفرت کرنا شروع کرے. جھوٹ بولتا ہے تو پہلے خود کو سدھارے, سچ بولنا شروع کرے, اس برائی سے اس جھوٹ سے نفرت کرنا شروع کرے. کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے, کسی کے دل کو دکھا دیتا ہے, تو اب اپنی اس غلط بات کو پہلے وہ درست کرنا شروع کرے. یعنی سب سے پہلے نا ہم دوسروں کو کریکٹ تو بہت آسانی سے کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتے. تنقید کرنا جو کہ ہاں دوسروں پر تنقید کر دیا, بھائی آپ میں یہ کمی ہے, آپ کو اسے صحیح کرنا چاہیے, بھئی آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی. کتنی مرتبہ ہم نے خود سے کہا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ برائیاں ہیں, تمہیں اپنے آپ کو پہلے درست کرنا ہے. پہلے اپنے آپ کو تم نے کتنا درست کیا. اگر تم کسی کو حجاب کے لیے تنقید کر رہی ہو, کتنی مرتبہ تم نے اپنے حجاب کا خیال رکھا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے مجلسیں ہیں اب برپا ہوئی ہیں, محرم چل رہا ہے, مجلس امام حسین ہے تو فرش عزا پر آ رہی ہیں بیبیاں تو اب سروں کو ڈھانپ کر آتی ہیں, لیکن یہی بیبیاں جب کسی شادی میں نظر آتی ہیں تو ان کے وہی بال نظر آتے ہیں, فل میک اپ میں ہیں, اور نامحرموں کے درمیان کیمرہ مین ہے یا کوئی بھی ان کے ایسے اس طرح سے ایک مخلوط مجمع جو کہ جہاں پر مکس گیدرنگ ہے اس میں آنا بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نظر اس میں نہیں آتا ان کا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو تنقید کر رہے ہیں اور وہ برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں, اس بات کا اثر نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے امر و نہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے شروع کرے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اعتراف میں, اپنے گھر میں, اپنے رشتہ داروں میں, عزیزوں میں, اپنے بچوں میں پہلے تبدیلی لانا شروع کرے. اس کے بعد پھر وہ سماج کی طرف بڑھے, پھر سماج کے اندر تبدیلی لانے کے لیے قدم بڑھائے. یعنی یہ ایک سسٹم ہے جسے ہمیں فالو کرنا ہوگا. یک بیک سماج کی طرف آئے, سماج پلٹ کر یہ کہے گا پہلے آپ اپنے گھر کو درست کریں, اپنے آپ کی خبر لیں. تو ہم پہلے اپنی خبر لیں, اپنے آپ کو درست کریں, اپنے بچوں کو, اپنے اہل و عیال, ہمارے گھر والے, عزیز و اقربا, اور اس کے بعد سماج کی طرف. یہ سسٹم ہے جو سسٹم کی طرح اگر انسان چلے آگے تو ایک بہترین تبدیلی آ سکتی ہے. جی سسٹر, اگر ہم بات کریں امام حسین علیہ السلام کے زمانے کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت ہی زیادہ جہالت تھی, جس کی وجہ سے کہتے ہیں نا امام ان کے سامنے تھے, امام کلام کر رہے تھے لیکن لوگوں کے دل نہیں پلٹ رہے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں, آج ہم فرش عزا پر جاتے ہیں, مجلس برپا کرتے ہیں, گریا کرتے ہیں, لیکن بہت افسوس کے ساتھ, معذرت کے ساتھ آپ سے پہلے میں اپنے آپ سے کہوں کہ ہمارے بھی اخلاق میں حسینیت نظر نہیں آتی. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جانے اور انجانے میں آج کی جہالت کا شکار ہیں؟ بے شک اس دور میں وہ جہالت ہی تھی لوگوں کی جس نے مولا حسین جیسی عظیم شخصیت کہ جن کے بارے میں لوگوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ اپنے اس نواسے کو اپنا فرزند کہتے ہیں, اس طرح سے اپنے گلے سے لگاتے ہیں, جسے محبت کرتے ہیں, جسے بارہا زمانے کے سامنے پہچنوایا ہے. وہ عظیم شخصیت کہ جو علی و فاطمہ کی اولاد ہیں, لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہاں پر لوگ آپ کے قتل کے لیے آمادہ ہو گئے تھے. بہت سے اس میں ایسے بھی تھے جو قاری قرآن تھے, حافظ قرآن تھے, اور فتویٰ مولا حسین کے قتل کا دیا تھا. ایسے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے. تو کیا ہم کہیں کہ جہالت کا تعلق ان چیزوں سے کہ انسان پڑھا لکھا نہیں اسے جاہل کہیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ایسا انسان جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, اسے سائن کرنا ہوتا ہے تو وہ انگوٹھا لگاتا ہے, لیکن اس انسان کی بھی ایسی بعض دفعہ باتیں ہوتی ہیں کہ پڑھے لکھے انسان کی باتیں اتنی مطلب اثردار نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس انسان کے اندر وہ پڑھا لکھا نہیں, ان پڑھ ضرور ہے لیکن جہالت نہیں ہے. جہالت نام ہے کس چیز کا؟ جہالت یعنی عقلی ہوشیاری کا نہ ہونا. عقلی ہوشیاری جب نہیں ہوتی انسان کے اندر وہ جہالت. یہ کس طرح سے اسے ہم اس طرح سے سمجھیں کہ انسان نے لاکھ ڈگریاں حاصل کر لی ہیں لیکن اگر اسے بات کرنے کی تمیز نہ آئے, لاکھ اس کے پاس ڈگری موجود ہے, وہ بڑی پوسٹ پر پہنچ چکا ہے لیکن وہ انسان کو کیڑے مکوڑے سمجھ رہا ہے تو پھر اس کا علم یہاں ضائع ہو چکا ہے. وہ ایک جاہل انسان کی لسٹ میں آ جائے گا کہ اس کا پڑھا لکھا اسے فائدہ نہیں دے گا. یہاں وہ پڑھے لکھوں کی لسٹ میں نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے علم کی
ضرورت انسان کو کیوں ہے کہ انسان واقعی انسان بنے، لیکن اگر علم حاصل کرنے کے بعد بھی انسان بن ہی نہیں رہا تو نہیں رہا ہے، تو یقیناً پھر یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ علم اس کا فقط ایک پیپر پر ڈگری کے طور پر ہی رہا، اس کی روح تک نہیں پہنچا ہے۔ تو جب روح تک پہنچا ہے، اگر علم پہنچتا ہے تو اس کے بعد انسان غافل نہیں ہوتا ہے، پھر وہ الرٹ ہوتا ہے اور اسے چیزیں یاد رہتی ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کے دور میں جو جہالت تھی، جس نے مولا حسین کے لیے ایسے ماحول کو بنا دیا کہ جہاں پر مولا حسین کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، وہ جہالت فراموشی کی بنا پر، اس جہالت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مولا حسین کی شہادت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور اس جہالت کے پیچھے وجہ ہم دیکھیں اگر، جو کہ عقل کا اپنے عقل کو اس طرح سے ڈھانپ کر رکھنا کہ جہاں پر فراموش حقیقتوں کو کیا جا چکا تھا۔ کیا حقیقتیں تھیں؟ وہ حقیقت تھی کہ رسول اللہ کی وفات سے لے کر کے، رسول اللہ کی شہادت سے لے کر کے مولا حسین کے اس دور تک کے جو 50 سال کا یہ ٹائم پیریڈ ہے، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ ان 50 سال میں کیا سیاسی اتار چڑھاؤ آئے؟ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ کون کون انسان کس کس انداز سے حکومت کرتا رہا اور اس نے کیا کیا طرز عمل اپنایا؟ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ 4 سال کی حکومت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو ملی، لیکن کیا بے مثال حکومت آپ نے قائم کی تھی واقعاً، جسے عدل کہتے ہیں، جسے انصاف کہتے ہیں؟ کیا زمانے نے بنی امیہ کے ظلم اور ان کا لوگوں کے حقوق کو چھیننا، زیادتی کرنا، قتل لوگوں کو کرنا، کیا یہ چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں تھی؟ تمام چیزیں حاکم شام کی طرف سے جو ناانصافیاں ہو رہی تھیں، کیا یہ چیزیں لوگ نہیں جانتے تھے؟ پھر بھی آنکھیں بند کر دی، لیکن آنکھیں بند تھیں کیونکہ یہ واقعاً جہالت تھی، اور یہ آنکھیں بند کرنا، ان چیزوں کو فراموش کرنا ہی سبب بنا امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کو اتنی بے رحمی سے قتل کیا جانا۔ تو لہٰذا آج کے اس دور میں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم مولا حسین سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم ان کے نام پر گریہ تو کرتے ہیں، ہم یا حسین تو کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ ہم حقیقت سے اگر غافل ہو رہے ہیں تو پھر وہ جہالت ہمارے وجود میں اگر آ گئی تو پھر ہم یا حسین کرنے کے لائق بھی نہیں بچیں گے۔ پھر یہ دل بھی انسان کا نہیں چاہے گا کہ وہ زبان سے یا حسین کہیں، پھر وہ مجلس و ماتم پر وہ تنقید کرے گا، سوال اٹھائے گا، عزاداری کی ضرورت نہیں، اس طرح کی باتیں کرتا ہوا انسان نظر آئے گا کہ نہیں یہ عزاداری اتنا ٹائم یہ تو ویسٹ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے دل میں علم موجود نہیں ہوگا۔ مولا حسین کی تعلیمات کو ساتھ ساتھ جاننا ضروری ہے، جو ہم نے آغاز میں بھی ایک ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ فقط رو لینا ہی کافی نہیں ہے، معرفت کے ساتھ گریہ کرنا پر اثر ہوتا ہے، اور جب مقصد امام حسین تک پہنچنا ہے تو واقعاً شخصیت حسین کو جاننا ضروری ہے۔ سسٹر، یعنی ہم یہ کہیں کہ ہمیں عقل و فکر سے کام لینا چاہیے۔ عقل و فکر سے کام نہیں لینے کی کس طرح سے ایک واضح مثال ہمیں کربلا میں دیکھنے کو ملتی ہے؟ بہت سی مثالیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں یزیدی لشکر میں، کہ کس طرح سے جو ان لوگوں نے عقل سے کام نہیں لیا اور کس طرح سے یہ لعنتی ہوئے، خدا کی طرف سے لعنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ بہت سے واقعات، میں ایک ساربان کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ جس نے واقعاً اپنی عقل کو کس طرح سے جہالت کے دلدل میں جو ہے یوں کہیں کہ ڈال دیا۔ ایک ساربان کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، ایک ایسا شخص کی جو مکہ میں رہتا ہے، اور ایک مرتبہ کا واقعہ کہ حج کے دوران یہ شخص جو کہ احرام کی حالت میں تھا اور طواف کر رہا ہے کعبے کا، کہ اس شخص کی نگاہ ایک خاتون پر پڑتی ہے اور اس کی نیت میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ خاتون جو کہ کعبے کے بالکل قریب ہے اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کعبے کی طرف، اس شخص کی نیت میں خرابی آتی ہے اور یہ اپنا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ یعنی حج کے دوران بھی یہ عالم ہے کہ اگر انسان غافل ہوا تو شیطان ایسے وقت میں بھی اسے جو ہے اپنے شکنجے میں لے سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان کا الرٹ رہنا بہت ضروری ہے، کب نہ جانے کون سا گناہ اسے اپنے طرف لے آئے۔ تو لہٰذا اب یہ انسان اپنا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ پر رکھتا ہے، عذاب الہی نازل ہوا، ہاتھ چپک جاتا ہے اس عورت کے ہاتھ سے، بہت کوشش کی گئی لیکن ہاتھ نہ الگ ہوا، یہاں تک کہ ایک شور اٹھ گیا۔ ظاہر سی بات ہے ایسا معاملہ ہو تو وہاں پر معاملہ کہ ایک شور اٹھا کہ بھائی اس مرد کا ہاتھ عورت کے ہاتھ سے چپک گیا اور الگ نہیں ہو رہا ہے۔ اب جو مکے کا حاکم تھا اس تک کے بات پہنچائی گئی، اس نے ان لوگوں کو بلایا اور پھر جو بھی اس کے دربار میں ایسے لوگ تھے علم رکھتے تھے انہیں بلایا کہ اس مسئلے کا کچھ حل بتائیے، کیا کیا جائے۔ وہ افراد بھی حیران ہیں کہ ہاتھ الگ کیا جا رہا ہے، ہاتھ الگ نہیں ہو رہا۔ اب وہاں پر جو اس کے درباری افراد موجود تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل
سوائے اہل بیت رسول کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا. کوئی رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا جو اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہے. مکی کے حاکم نے پوچھا کہ اس وقت کون ایسا ہے؟ کہا کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، تو لہٰذا ہم ان سے مدد حاصل کریں. مولا حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس شخص کے لیے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے امام نے دعا کی اور پھر اس مرد کے بازو کو پکڑا اور ایک حرکت دی اور اس کا ہاتھ علیحدہ اس عورت کے ہاتھ سے ہو گیا. اب کتنا بڑا احسان امام نے کیا. اس کے ساتھ میں اب اگر عقل کا یہ شخص استعمال کرتا، پوری زندگی یہ مولا حسین کا احسان مانتا، بلکہ اہل بیت کا اور شیدائی ہو جاتا. اپنی زندگی کو بھی امام پر قربان کرنے کے لیے یہ ایک لمحہ بھی اسے نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ انسان، وہ امام جو اتنا معجز نما ہے، جسے اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ پوری دنیا کوشش کر رہی ہے لیکن اس کا ہاتھ الگ نہیں ہو رہا، لیکن امام کی ایک دعا میں یہ اثر ہوتا ہے. یہ امام اشارہ کر دیں اور اسے اس مشکل سے نجات مل گئی. اب اس وقت جو حاکم تھا مکے کا، اس نے کہا کہ کیا اس پر کوئی سزا وارد کرنی ہے کہ کوئی سزا اسے دی جائے جو گناہ اس نے کیا. امام نے اس وقت بھی رحم کیا. امام حسین فرماتے نہیں، اسے کوئی سزا نہ دی جائے، اسے جانے دیا جائے. یہ شخص وہی شخص تھا، امام حسین نے اس پر احسان کیا لیکن اس نے اپنی چونکہ عقل کو بند کر دیا تھا، جہالت کے اس دلدل میں ڈوبا ہوا تھا. یہ وہی شخص تھا کہ جس نے 11 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا کمر بند حاصل کرنے کے لیے امام کے ہاتھ کو کاٹا تھا. جس کا ہاتھ امام نے چھڑایا ہو، جس پر امام نے رحم کیا ہو، وہی آ کر اب امام پر ظلم کر رہا ہے. یہ کس بنا پر؟ یہ جہالت کی بنا پر، عقل کو اپنے بند کر دینے کی بنا پر. اگر عقل کا استعمال کرتا تو سوچتا یہ کون سی عظیم شخصیت ہے. یہ وہ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ نگاہوں کے سامنے موجود ہے جن کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. یزیدیوں نے اتنا ظلم کیا، اب میں ایک کمر بند کو حاصل کرنے کے لیے اس امام پر ظلم کرنے جا رہا ہوں جس نے میرے ہاتھوں کو اگر الگ نہ کیا ہوتا تو پوری زندگی ذلت و خواری میں، اور نہ جانے زندگی رہتی بھی کہ نہ رہتی، اللہ کا عذاب نازل ہوتا اس پر اور یہ ختم بھی ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ اس نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا تو امام پر یہ ظلم کر کے یہ بھی خدا کی بارگاہ میں لعنتی ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑا پیغام جاتا ہے کہ ہم اپنی عقل کے دریچوں کو کھولیں، عقل کے دروازے کھول کر کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر عقل کا استعمال انسان نہیں کرتا ہے تو وہ ڈگری لاکھ حاصل کر لے لیکن وہ جاہل ہے، اور اگر جہالت کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے امام وقت کیوں نہ ہو وہ ان کا مخالف ہو کر کے اس دنیا سے گزرے گا اور خدا کی لعنت کا حقدار ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تاکہ امام وقت تو اس وقت بھی یزید کے لشکر کے سامنے ہی تھے لیکن پھر بھی ان کی بات ان کے دلوں تک نہیں پہنچ رہی تھی. آج ہم بھی فرش عزا تک پہنچتے ہیں، کربلا کو بار بار سنتے ہیں اور ہر بار مجلس عزا کے بعد ہمارے وقت کے امام کے آنے کی دعا بھی کرتے ہیں. آج اسی مجلس عزا میں بیٹھ کر ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پلٹا کر حسین کی جانب لے آئے تاکہ وقت کے حسین کا ظہور بھی جلد ہو اور ہم بھی ان کے مددگار بن سکیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.